السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور یہ فرض ہیں، ہمیں رکھنے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہیں۔ دوستو، ان روزوں کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ فرض روزے ہیں۔ ہم ذرا سی چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں کی وجہ سے کہ ہم کام پر جاتے ہیں یا روزے رکھنے کی وجہ سے ہم سے کام نہیں ہوتا، یا ہمارا کام دھوپ میں رہنے کا ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کام کر ہی نہیں پائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کمانے کھانے کے لیے دیے ہیں کہ ہم خوب جم کر کمائیں اور کھائیں۔ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا بدلہ اللہ کو خود دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم رمضان کے روزوں کو ہلکا نہ سمجھا کریں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے معمولی سی کام کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ روزے کا ثواب کتنا بڑا ہے، کہ روزے دار کے بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کو اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ ہم سے کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے اور روزہ چھوڑ دیا ہم نے۔ تو اس لیے دوستو، یاد رکھیے کہ یہ روزہ فرض تو ہے، اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی دیا ہے۔ کیسے؟ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اس کا ایمان مضبوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کو دیا ہو، پہنچایا اس کو، اس کا یقین ہو، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اور کسی بھی چیز کو معمولی سمجھنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ رمضان کا روزہ ہے اور ٹھیک ہے، ہم رکھ ہی نہیں پاتے، ہم سے رکھا ہی نہیں جاتا۔ دوستو، آپ یاد رکھیے، آپ کو رمضان کا روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو شریعت کہتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، بہت کمزور ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے اور دوسری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑیں۔ یہ فرض روزہ ہے، یہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے آپ، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو۔ اس لیے دوستو، روزہ ضرور رکھیں، ضرور روزہ رکھیں، اور اس نیت سے رکھیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، اور جس چیز کا بدلہ اللہ خود دے گا وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ آپ نے سنی ہے حدیث کہ روزے کا اجر اللہ خود دیں گے۔ اب جو اجر اللہ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ ہماری ساری زندگی بدل جائے گی، ساری چیزیں خوشیوں سے بھر جائیں گی ہماری۔ اللہ اجر دے گا تو اللہ کا اجر معمولی اجر ہوگا؟ جو اجر اللہ ہمیں دے گا، کل قیامت کے دن ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے، جنت میں پہنچا دے، جہنم میں جانے کے بجائے۔ تو دوستو، ہم نیکی کے عمل کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، نیکی کے عمل کو تلاش کر کے، اور خاص کر اس مہینے کو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رحمتوں برکتوں والا ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی ہمارا عمل اور کوئی بھی چیز ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے ہمارے اندر لاپرواہی پیدا ہو یا کوتاہی پیدا ہو، یا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جیسے اور مہینے گزارتے ہیں ایسے ہی سے گزار کر چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عبادتوں کا مخصوص خیال، افطار کے وقت کا، سحری کا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ ہم عبادت کریں کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے، اللہ کو ہم پر ترس آ جائے۔ اتنی شدت کے ساتھ ہم جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں اور عبادت میں مشغول رہیں۔ دوستو، یہ آج کا پیغام ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ یہ روزہ رکھنا، رمضان مبارک کا جو فرض روزہ ہے، اس سے پچھلے گناہوں بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھنے کا خوب اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔